اب یہ چلا دیا. اچھا نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نا قرآن کی آیات کی نمبرنگ نہیں تھی, یہ یاد رکھیے, نمبر نہیں تھے, لیکن ہر آیت کے اینڈ کے اوپر نشانی کے طور پہ تا ڈالی جاتی تھی. آیتن کہتے ہیں عربی میں نشانی کو, سمبل کو, سائن کو. تو یہ تھا کہ جی الحمدللہ رب العالمین کے آگے تا ڈلی ہوئی ہوگی, وہ تا ہی بنتے بنتے اب دائرہ بن چکی ہے. یہ دائرے تھے, لیکن نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نمبرنگ نہیں تھی. یعنی آج اگر کوئی صحابی زندہ ہو کے آ جائیں اور ہم ان سے پوچھیں کہ بتائیے کہ یہ سورۃ الاحزاب کی کتنے نمبر آیت ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صلاۃ بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو سر جب تک وہ صحابی سورۃ الاحزاب کھول کے ایک ایک کر کے وہ دائرے گننا نہ شروع کرے, وہ آپ کو نہیں بتا سکتے. یہ یعنی صحابہ کی کوئی تنقیص نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ نے مزید آسانیاں آپ کر دی ہیں. تو وہ نہیں بتا سکتے کہ یہ 56 نمبر آیا تھا. اگر میں امام مسلم رحمہ اللہ میرے سامنے آ جائے اور میں ان سے پوچھوں کہ سر یہ بتائیے جو مسلم شریف آپ نے لکھی تھی اس میں یہ حدیث کتنے نمبر کے اوپر ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, تو کہیں گے تو گننی پڑے گی مجھے, ہے شروع میں ہے ایمان کے چیپٹر میں. تو لیکن ہمارے ویڈیوز دیکھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہیں گے سر 240 ہے, 240, یہ سر اسلام 360 میں ڈال کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو امام مسلم ماتھا چوم لیں گے, یار کیا بات ہے یار, نمبرنگ کر دی انہوں نے, کیونکہ امام مسلم نے نمبرنگ نہیں کی تھی, کسی محدث نے نمبرنگ نہیں کی تھی. اگر امام بخاری ہمارے سامنے آئے تو ہم ان سے کون سا نمبر پوچھیں گے؟ ہم کہیں گے سر آپ نے ایک حدیث لی تھی جس کی وجہ سے علی بھائی کو گالیاں کھانی پڑ رہی ہیں اور علی بھائی پہ مقدمات بن رہے ہیں, حالانکہ یہ مقدمہ تو آپ پہ انہوں نے بنا دینا تھا اگر آپ زندہ ہوتے, کہ یہ جو آپ نے حدیث لی ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی, تو یہ آپ نے مولا علی کے حق میں اتنی بڑی حدیث لے کے اور ان کے مخالفین کے اوپر اتنی تگڑی جو حدیث لی ہے یہ کس نمبر پہ لی ہے؟ تو وہ کہیں گے بیٹا یہ تو مجھے گننی پڑے گی. تو ہمارے عام سا اسٹوڈنٹ کہے گا سر یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے 2812, سر ڈالیں اسلام 360 میں 2812 کھل جائے گی. یہ یعنی برکات ہیں اس دور کی. تو قرآن کی نمبرنگ بھی بعد میں ہوئی لیکن نشانیاں موجود تھیں, حدیث کی نمبرنگ بھی بعد میں ہوئی لیکن ظاہر وہ حدیثیں الگ الگ اسناد کے ساتھ موجود تھیں آسانی کے لیے. آپ بلکہ آپ لیٹسٹ قرآن دیکھیں گے نا تو اس میں تو ابھی دارالاسلام والوں نے جو قرآن چھاپا ہے نا, انہوں نے جو ڈیجٹس ہیں نا اندر والے وہ بھی جو ہے نا وہ انگلش والے ڈیجٹ کر دیے ہیں, عربک نہیں ہے. ہمارے لوگ تو 2 اور 6 کا فرق ہی نہیں ان کو یاد رہتا کہ ادھر سے شروع ہوتا ہے یا ادھر سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن اب انہوں نے کیا. دارالاسلام والوں نے اب جو حدیث کی کتابیں چھاپ رہے ہیں نا ان میں وہ نمبرنگ کو یعنی عربی میں انہوں نے عربی والا نمبر ڈالا ہوا ہے, اردو ترجمے میں نا وہ ڈیجٹ وہ والے ڈالتے ہیں جو ہم 1 2 3 یوز کرتے ہیں. تو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا تاکہ آسانی ہو جاتی لوگوں کے لیے, کیونکہ ہماری تعلیم میں تو یہی کچھ سکھایا جاتا ہے. تو قرآن کی کل آیات 6666 نہیں ہے بلکہ 6349 ہیں اگر 113 بسم اللہ ڈالی جائیں, اور اگر وہ نہ ڈالی جائیں تو 6236 ہیں. اور سر یہ صرف آیات کے معاملے میں آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا, اور بھی بہت کچھ ہے اس میں, اس پہ اکتفا نہیں ہے. 114 صورتیں یہ تو آپ کو انہوں نے ٹھیک بتایا, سب کچھ بھی غلط نہیں تو سے آیا, ٹھیک ہے. اور آپ کو ایک اور انہوں نے بات بتائی ہوگی جی وہ قرآن میں جی 14 سجدے ہیں. سر 14 نہیں, آپ گن کے دیکھ لیں 15 ہیں. سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں اور اس کی فضیلت ہے یہ 2 سجدوں کی وجہ سے, اور دوسرے سجدے کے ساتھ لکھا ہوتا ہے یہ شافعی سجدہ ہے. سجدے بھی شافعی بنا چھڑے انہوں نے, حالانکہ یہ مصحف تو امام شافعی سے بہت پہلے تھا, ٹھیک ہے. یہ تو حدیث کے اندر جامعہ ترمذی میں اور کئی کتابوں کے اندر صحیح ابن حبان ابن خزیمہ میں صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کو 2 سجدوں کی وجہ سے فضیلت دی ہے. ہاں اہل حدیث کرتے ہیں, باقی لوگ اس کو سکپ کر دیتے ہیں. تو آپ مصحف شیعہ کا اٹھائیں, سنی کا اٹھائیں, اس میں وہ والا سجدہ لکھا ہوگا اور لکھا ہوگا عند الشافعی, شافعی کے نزدیک, ٹھیک ہے. تو 15 سجدے ہیں, صورتیں 114 اور سجدے 15. اب آ جائیں جو منازل ہیں, منازل 7 ہی ہیں. یہ صحابہ کے دور میں اسٹیبلش تھی. صحابہ کرام کے دور میں صورتوں کی ڈویژن بھی تھی, آیات کی ڈویژن بھی تھی, نمبرنگ نہیں تھی. صورتوں کی نمبرنگ نہیں تھی, ترتیب تھی.
جو مصحف عثمانی جسے ہم کہتے ہیں، اور منازل بھی تھے، وہ دیکھیں بڑے انٹلیکچوئل ہیں. اگر سورۃ الفاتحہ کو آپ مقدمہ مان لینا تو پہلی منزل میں 3 صورتیں ہیں، دوسری میں 5، تیسری میں 7، چوتھی میں 9، پانچویں میں 11، اور چھٹی میں 13، اور 7ویں منزل میں 65، وہ بھی 13 کا ملٹیپل بنتا ہے، 13 ملٹیپلائڈ بائی 5، اور آلموسٹ برابر ہی ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن انہوں نے صورتیں نہیں توڑی. یہ صحابہ کے زمانے میں کام ہوئے تھے، اس لیے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. البتہ سپاروں کی ڈویژن بعد میں ہوئی ہے، اس میں گڑبڑ ہو گئی ہے. سپارے تو تابعین کے دور میں بنائے گئے، جب لوگ سست ہو گئے تو انہوں نے کہا چلو لوگ ایک ہفتے میں قرآن نہیں ختم کر سکتے. صحابہ کرام تو ایک ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے، ایک ایک منزل پڑھ کے، وہ نشانیاں لگی ہوئی تھی. بعد میں جب سستی آئی تو لوگ ایک مہینے میں قرآن، اب تو سر ایک مہینے کیا، ایک زندگی میں بھی ایک قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے لوگ. تو پھر جب سستی آئی تابعین کے دور میں تو ان کا روز کا ایک ہم ایسا کر لیں، جز بنا لیں کہ ہم ایک مہینے میں قرآن مکمل کریں. جز عربی میں وہی ہم پارا کہہ دیتے ہیں، اردو کے اندر فارسی میں، تو 30 پارے بن گئے آلموسٹ نبی علیہ السلام کی وفات کے آپ سمجھ لیں 60-70 سال کے بعد. اب وہ پارے چونکہ لوگوں نے بنائے تھے، میرا خیال ہے وہ کوئی بندہ انہوں نے کوئی ناڑی بٹھایا ہوا تھا اس میں، اس نے جناب میرا خیال ہے ایسے کیا ہوگا اور وہ صفحے گننے شروع کیے، برابر برابر کر کے اس نے 30 بنا دیے. اور اس میں ظلم یہ کر دیا کہ سورۃ الحجر آپ دیکھ لیں، پارہ نمبر 13 کی آخری آیت سورۃ الحجر کی پہلی آیت ہے، اور باقی پوری سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 میں ہے. ایک لائن کا کیا ایڈوانٹیج اس نے لے لیا ہے، سورت توڑ دی. کیا ہی زبردست ہوتا کہ سورۃ الحجر سے ہی پارہ نمبر 14 کا آغاز ہو رہا ہوتا. ایک لائن کی آیت ہے، کوئی لائن یہ نہ سمجھے گا کوئی صفحے کی ہے، ایک لائن، پوری لائن بھی نہیں بنتی، وہ کھینچتان کے اسے لمبا کر کے لکھتے ہیں. آدھی لائن کی وہ آیت ہے، وہ انہوں نے پارہ نمبر 13 کے اینڈ پہ رکھی اور پورا پارہ نمبر 14 کے اندر باقی صورت ٹرانسفر کر دی. ان کو کیا مسئلہ تھا کہ مطلب یہ شروع نہیں کر سکتے تھے وہاں سے سورۃ الحجر کو؟ اگر یہ پارہ نمبر 14 کے سٹارٹ میں لے آتے تو اس میں کوئی پرابلم تھی ان کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں نا جی، آغاز میں تو کہتا ہوں بڑا مزہ آتا. سٹارٹ ہو رہا ہے الف لام را. ہو سکتا ہے انہوں نے کہا جی میں ان کو حروف مقطعات سے شروع کرنا پڑ رہا ہے اور یہ الف لام را سے ہمارا 14واں پارہ نہ شروع ہو، تو میں ان کو اس وقت اگر ہوتا یا یہ اب ہوتے تو میں ان کو پھکی دیتا کہ آلریڈی تم لوگوں نے ایک پارہ شروع تو کیا ہوا ہے ایسی چیز سے. یہ جو 26واں پارہ ہے وہ حامیم سے شروع ہو رہا ہے. اگر 26واں پارہ حامیم سے شروع ہو سکتا تھا سورۃ الاحقاف، تو یار 14واں پارہ الف لام را سے شروع نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ کیا ظلم کیا ہے کہ چھوٹی سی ایک آیت انہوں نے پکڑ کے سورۃ الحجر کے ٹکڑے کر دیے ہیں. یہ آیت کتنی ہے سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. بس 5-6 اس کے اندر کلمات ہیں، ایک لائن بھی پوری نہیں بنتی ہے، کھینچ کے لمبا کر کے اس کو ایک لائن میں لے کے آتے ہیں. آدھی لائن پونی لائن کی ایک آیت تھی، یہ اس میں ڈال دیتے. سورۃ الحجر کی آپ دیکھیں کل آیات ہیں 99، اس میں سے 98 آیات پارہ نمبر 14 میں ہے اور ایک آیت 13 میں ہے. یہ اسلام کی خدمت کی ہے جی. پھر ہم جب ان کو کہتے ہیں نا کہ یار یہ کیا ٹیکنیکلی مس ہینڈلنگ کی ہے، جب وہ گورا بھی اس کو انالائز کرتا کہتے ہیں یار یہ کیا ہوا ہے، تو ہم ان کو بتاتے ہیں یار یہ پاروں کی ڈویژن جو ہے نا یہ ہمارے بابوں کی ہے. یہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. تو میں پھر پہلے عرض کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. ابھی میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے کچھ کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن صوفیہ بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، حنفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اس کا ایک وکھرا جہاں ہوتا ہے بابے کا. یہ وکھرے جہاں آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا جہاں انہوں نے بنایا. تو آپ ہماری باتیں سنیں گے نا تو ایک دن آئے گا آپ بھی جھوم جھوم کے کہیں گے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی.
نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں اور نہ میں سو کالڈ بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں، میں علمی کتابی مسلم ہوں.